40 سال کے بعد مسجد اقصی بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی. کہاں ہے تمہارے پاس تاریخ؟ تم کو کیا معلوم ہے کون سا خان کب آ رہا ہے، کون سے خان کیا کر رہا ہے؟ کیسے ایک جھلک اس کی پا جاؤں تو جنت مجھے مل جائے. ماحول تو یہ بن چکا ہے مسلم معاشرے کا. ذہن میں رکھ لو تم یہ بات کو. ایک جہنمی دلندر انسان حیدرآباد کی سرزمین پر قدم رکھا تو اس سرزمین پر فساد ہو گیا آپس میں. ایک بہن نے جذبات میں آ کر کے اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے اپنے الفاظ کو میڈیا کے سامنے لا دیا. میڈیا نے اس کے الفاظ کو دہرا دیا. اب آج ان لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی جا رہی ہے. کیوں بھائی؟ قصور کس کا ہے؟ ارے تم سوچو، ایک وقت میں جو سیب تمہارے پاس آتا تھا، سارے کا سارا سیب تم جب کھا جاؤ تو تمہارے لیے فائدہ مند تھا. لیکن آج اس سیب کو 6 مہینے تک بڑا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے. جب وہ پھل تھوڑا سا بڑا ہو کر کے جھاڑ پر آ رہا ہے تو اس کی جڑوں میں کیمیکل مار دیا جا رہا ہے. اس سیب کے پھلوں کے درخت کے جڑوں میں ایک کیمیکل مار دیا جا رہا ہے جو درخت کی جڑوں سے نکل کر اس سیب میں داخل ہو رہا ہے، جس سے وہ سیب 1 مہینے کے اندر 6 مہینے کا نظر آ رہا ہے. اور اس سیب کے اندر طرح طرح کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں جس کو کھانے سے تمہاری صحت بنے گی نہیں بلکہ بگڑ جائے گی. اسی طریقے سے تم اس لڑکی کو سیب مان لو. یہ سیب جو خراب ہوا ہے اس کی جڑیں کہاں پر خراب ہے تم نے اس کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا. اندازہ کرو، یہ ایک گھر کی بات تھی، ایسے کتنے گھر ہوں گے؟ اگر میں یہ بھی کہوں اس لڑکی نے غلطی کی اور اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا بھی پڑے گا، معافی چاہ لینا پڑے گا، دوبارہ اس کا نام نہیں لینا پڑے گا، مسلمانوں کی عزت بچانی پڑے گی انشاءاللہ العزیز. وہ ایک گھر تھا جو سامنے آ کر کے کہہ دیا، اور میڈیا اگر اس بات کو نہیں اچھالتی تو ایسے 50-100 گھر اس حیدرآباد میں ہوں گے جو ایسے الفاظ کو اختیار کرتا ہوگا. کیا وہ ایک ہی گھر ہے؟ وہ ایک ہی گھر ہے؟ کبھی جھانک لو یار، محلے میں کتنے لڑکیاں کون سے گھروں میں ہے جھانکنے ضرور آ گیا. کس کی عزت کو کہاں اچھالنا ہے وہ بھی آ گیا. کون زیادہ عزت پانے لگا تو اس کی عزت کو کیسے پامال کرنا ہے وہ بھی پروگرامنگ آ گئی. جھوٹے الزامات کیسے لگانا ہے وہ بھی پروگرامنگ آ گئی. ایک دوسرے کی ٹوہمیں رکھنا ہے وہ بھی پروگرامنگ آ گئی. لیکن تمہیں یہ نہیں آیا کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں برائی کیوں پھیل رہی ہے؟ آخر یہ برائی پھیلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ میں اس برائی کو کیسے روک سکتا ہوں؟ میں بحیثیت مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق برائی کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میرے نبی نے نسخہ کیمیا دیا برائی کو میٹنے کا، لیکن تم برائی کو جنم دینے والے بن گئے نبی کا نام لے کر، نبی کی سنتوں کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر تم برائیوں کو آگے بڑھانے والے بن گئے. آئیے پوچھتے ہیں میرے نبی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے یا رسول اللہ، برائی پھیل رہی ہے، برائی بڑھ رہی ہے، میں روکوں تو کیسے؟ میرے آقا نے جواب دیا، کہا ہے لوگوں، جب تم برائی کو معاشرے میں بڑھتے ہوئے دیکھو تو تمہارے پاس طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے روک کر کے بتاؤ. اللہ اکبر. ہے طاقت تمہارے پاس؟ ہے طاقت تمہارے پاس؟ ہے طاقت. کس کو کہاں پچھاڑ دینا ہے، کس کو کہاں بدنام کرنا ہے، کس کو کہاں گرا دینا ہے، کس کو کہاں اٹھا دینا ہے تمہارے پاس طاقت. یہ طاقت ہے تمہارے پاس. معاشرے میں برائی بڑھ رہی ہے، میرے آقا نے کہا ہاتھ میں تمہارے طاقت ہے، طاقت سے برائی کا مقابلہ کرو. اگر ہاتھ میں تمہارے طاقت نہیں، تم بزدل بن گئے ہو تو زبان سے اس کی برائی کرو، زبان سے اس کا پٹارا کرو گے، بری چیز ہے، بری چیز ہے، بری چیز ہے، چھوڑو برائی کو. تم اس سے بھی زیادہ گئے گزرے اور بزدل ہو گئے ہو، زبان سے بھی نہیں بول سکتے، تو کم سے کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھو. یہ ایمان کے سب سے کم درجے کی علامت ہے. اب ٹٹول لو، کیا دل میں بھی ہم برا سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دل میں بھی برا سمجھنا یہ کم درجے کے ایمان
ایمان کی علامت بتائی گئی، لیکن آج مسلمان دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا برائی کو. تو اس کا پتہ یہ چلا، معلوم اس سے یہ ہوا، مطلب اس کا یہ نکلا کہ اس کے سینے میں ایمان بھی نہیں ہے، تھوڑا بھی ایمان نہیں ہے اس کے پاس. اگر ایمان ہوتا تو کم سے کم دل میں برا سمجھتا. دل میں اگر برا سمجھتا تو اپنے گھر سے اسٹار کے کنیکشن کو کاٹ کر پھینک دیتا، اپنی ماں بہنوں کو سیریلیں دیکھنے سے روک دیتا، اپنے بچوں کو کارٹون دیکھنے سے منع کر دیتا، اپنے گھر میں موسیقی کو لانے سے بچا لیتا. کم سے کم دل میں اگر برا سمجھتا تو. سمجھے ہو دل میں برا؟ میرے نبی نے بہترین نسخہ کیمیا دیا ہے برائی کو میٹنے کا. لیکن کیا یہ برائی کو میٹنے کی ذمہ داری لی ہے آپ نے؟ کیا صورت لے کر جاؤ گے دوست؟ کیا صورت لے کر جاؤ گے میری ماں بہنوں تم بھی میدان حشر کے اندر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پیالہ دیتے رہے ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، جتنے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں سب لائن میں کھڑے ہوں گے، لیکن فرشتے مجھ جیسے کمظرف لوگوں کو نکالتا رہے گا اور کہے گا کہ اے نبی تمہاری سنتوں کے خلاف میں ہو رہا تھا. ایک آدمی دیکھ رہا تھا اللہ کی شریعت کے خلاف میں ہو رہا تھا، ایک آدمی دیکھ رہا تھا تمہاری سنتوں کو پابند کیا جا رہا تھا، آدمی دیکھ رہا تھا یہ کبھی روکا ہی نہیں. میرے نبی کہیں گے سحقن سحقن، میری نظروں سے ان کمظرفوں کو دور کر دو، لے جاؤ جہنم رسیدنے کر دو. میرا اور آپ کا شمار تو اس میں ہو جانے والا ہے. کب جاؤ گے جنت میں؟ خواہشات تو بڑی ہے جنت میں جانے کی دوست، خواہشات تو بڑی ہے جنت میں جانے کی. جنت میں ایسے جاؤ گے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. ان میں سے 6ویں نمبر پر بتایا گیا وہ نوجوان، وہ شخص سے مراد عورت اور مرد دونوں بھی آ جاتے ہیں، شخص سے مراد عورت اور مرد دونوں بھی آ جاتے ہیں. وہ نوجوان شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہو، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنے والا ہے. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں ذرا، کیا میرا دل مسجد میں لگتا ہے؟ جیسے امام صاحب سلام پھیرے 10 منٹ کی گفتگو کیوں نہیں باہر چلا جاؤں گا میں، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ. اب شیطان کہے گا دوست میں تو باہر انتظار کر رہا ہوں، تو مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ آجا باہر. مسجد میں نہیں لگے گا مسلمان کا دل، مسجد میں نہیں بیٹھے گا مسلمان، اپنے دیوان خانے میں بیٹھے گا، بڑے اسکرین کے اوپر بڑا کرکٹ میچ دیکھے گا، بڑا فلم دیکھے گا، بڑے سیریلاں دیکھے گا، بڑی تمام چیزیں دیکھے گا، ہر وہ چیز اپنے دیوان خانے میں بیٹھ کر دیکھے گا. لیکن یہ مسلمان نہیں سوچے گا کہ میں اپنا مقدر مسجد کو بنا لوں اور میرے 2 گھنٹے بچے ہوئے ہیں، میں جا کر کے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں، توبہ استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یا کوئی اور آدمی علم والا ہے تو اس سے علم حاصل کروں، یا میرا دوست کو علم نہیں آتا تو اس علم بانٹ دوں. یہ کیا ہے دوست؟ حقیقی طور پہ بتانا. کماتے جاؤ، کتنا کمانا ہے کماؤ، اس کا حساب بھی دینا ہے، یاد رکھو اس کا حساب بھی تمہیں دینا ہے. نہیں کمانے کی بات نہیں ہے، کماؤ. آج اسلام لاغر اور کنجوس ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، خلاش ہو چکا ہے، غریب ہو چکا ہے، مفلس ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسلام کے ہر کام کے لیے چندہ مانگنا پڑتا ہے. اسلام کے ہر کام کے لیے چندہ مانگنا پڑتا ہے. مسجد میں امام کی تنخواہ دینا ہے، چندہ دو. پھر 10 روپے چندہ دے کر آدمی آنکھ دکھا کر کہے گا کہ رسید دو، رسید. نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ. سوچو تم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، تم کیا کر رہے ہو؟ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہمارا حرکات جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی، امت مرحومہ امت مسلمہ ان حالات سے جب دوچار ہوئی، اللہ کے گھر سے بیزارگی ہوئی، نمازوں کی پابندی ختم ہوئی، جمعے کو مسجدیں بھرنے لگے، خالی دنوں میں مسجدیں ختم، تو 22 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک سیاہ دن آیا جس کو 6 دسمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سال میں 1 مرتبہ مسلمان یاد رکھتا ہے. سال میں 1 مرتبہ مسلمان یاد رکھتا ہے. آج سے 22 سال پہلے ظالموں نے اس اللہ کے گھر کو اپنے پیروں تلے رون دیا، اس کی اینٹوں کو
بنیاد کے اندر بابری مسجد کے اینٹوں کو رکھ دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ تمہارا ایک پلاٹ اگر کوئی خرچ قبضہ کرنے کے لیے سوچتا ہے یا دو چار چکر مار کر اگر دیکھتا ہے تو تم اپنے تاؤ تین کر لیتے ہو, دوستوں کو جمع کر لیتے ہو, پولیس ناکے کر دیتے ہو, پتہ نہیں کتنا واویلا تم کر دو گے کہ میرا پلاٹ اب جانے والا ہے. 22 سال ہو گیا بے شرمی کی زندگی مسلمان جی رہا ہے اس ملک کے اندر. میں تو کہوں گا ہر ایک کو کہنے کا حق ہے, جمہوریت کے اندر کہنے کا مکمل حق ہے, ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہ کر کہنے کا مکمل حق ہے. بے شرمی کی زندگی جی رہا ہے مسلمان. 6 دسمبر آیا تو یاد کر لیا مسجد کو, 6 دسمبر چلا گیا, 7 دسمبر سے کون سی بابری مسجد, پھر کون سا اللہ کا گھر, پھر کون میں صحیح, میرا تجارت صحیح. ایک دن کاروبار بند کر دیا بھائی, اس کا لاس کون برداشت کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ. ختم. ایک دن اللہ کے گھر کو یاد کر لیا تو اللہ پر احسان کر دیا, اللہ کے گھر پر احسان کر دیا. کیا ہو گیا اس قوم کو یار؟ کیا ہو گیا اس قوم کو, اس قوم کے علماء کو؟ سب سے بڑے مجرم میں تو کہوں اس قوم کے علماء ہیں, علماء جو اپنی قوم کو یاد دہانی نہیں کراتے. 360 سے زیادہ علماء اس ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں. ہر عالم, ہر مفتی روز ایک مرتبہ اگر پیپر میں سال بھر بیان دیتا رہے, 365 دن یہ امت اس بیان کو پڑھتی رہے اور سمجھتی رہے تو اس قوم کے اندر ایک تنظیم اجاگر ہوگی, ایک انقلاب بپا ہوگا کہ ہماری مسجد بابری ہے جس کا بیان روز پیپر میں آ رہا ہے. کب آتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہو گیا, بات ختم. اور پھر بدخماشی تو یہ ہو گئی, مسلمان کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا, جان دے دیتا ہے لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتا. مشکلات کو جھیلتا ہے لیکن کبھی ایمان کا اپنے سودا نہیں کر سکتا. تعجب کی بات ہے کہ آج ایک آدمی کو اچھال کر نیوز چینل پر بتایا جا رہا ہے ہاشم انصاری کے نام سے, جس نے بابری مسجد کے خلاف جو ہے تائید میں مقدمہ ڈالا تھا, مقدمہ لڑ رہا تھا. اب تک تو مقدمے کی پیروی چل رہی تھی, اب آ گئی بی جے پی گورنمنٹ, پتہ نہیں کیا جھولی میں ڈال دیا نہیں معلوم. آج وہ آدمی بیٹھ کر کہتا ہے کہ اب میں یہ مقدمہ نہیں لڑوں گا, اب میں مقدمے سے دستبردار ہو رہا. یہ مسلمانی ہے یارو, یہ مسلمانی ہے ہماری. کیا ہو گیا قوم کو یار؟ کیوں؟ اس کی وجوہات میں سے یہ ہے کہ ہم 5 وقت ایسا مسجدوں کو بھرنا چاہیے. اگر تم روز نکل کر مسجدوں کی جانب آ جاؤ, 5 وقت مسجدوں کو تنگ دامانی کا شکوہ کرنے پر مجبور کر دو, پھر دیکھو اللہ تعالی رحمت کے بادلوں کو پھر سے مسلمانوں پر لا دے گا انشاءاللہ. وہ مدد کرنے والے فرشتوں کو اللہ پھر بھیج دے گا انشاءاللہ, اور وہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ. کب ہوگا یہ؟ کب ہوگا دوست؟ یہ تو خواب کی باتیں نظر آتی ہے. جیسا رات کو آدمی خواب میں کوئی اچھی اچھی چیزیں دیکھ لیتا ہے, صبح کو اٹھتا ہے تو پھر وہ بساندے بستر میں رہتا ہے. وہی خواب میرا اور آپ کا بھی ہے. لیکن حقیقت ہے مسلمان اگر چاہے تو ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے, مسلمان چاہے تو معاشرے میں انقلاب بپا کر سکتا ہے, مسلمان چاہے تو معاشرے میں تہذیب کو لا سکتا ہے, نبی کی سیرت کو پھر سے اجاگر کر سکتا ہے. تب ہمارے دل اور ذہن سے یہ مال کی محبت کم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتا دیا. ابو داؤد کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نفسانی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. اب چیک کر لو کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. چہرہ دیکھ کر کے سمجھ جانا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, زبان کی گفتگو دیکھ کر کے سمجھ جانا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, مسجدوں کی طرف آتا ہوں یا نہیں دیکھ کر سمجھ جانا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, قرآن روز کھول رہا ہوں یا نہیں کھول رہا ہوں دیکھ کر سمجھ جانا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, اللہ کے ذکر میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں دیکھ لینا مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, کتنوں کو میں دھوکہ دے رہا ہوں دیکھ کر سمجھ جانا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. آپ اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے کہا کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا
مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نفسانی خواہشات اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہے جرت، ہے فکر، یہ ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، اسلام کا قانون بتا رہا ہے تم نہیں ہو سکتے. یہ میں نے کہہ رہا بھائی، قرآن اور حدیث کی آیت ہے، تمہیں بتا دے گے انشاءاللہ. اسلام کہہ رہا ہے تو مسلمان نہیں ہو، میں کہہ رہا ہوں نہیں میں تو مسلمان ہوں. اسلام پوچھ رہا ہے پھر کیا تو اللہ کے قانون پر کو لازمہ ملزوم پکڑا ہوا ہے؟ میں کہوں گا کہ نہیں، پورا تو نہیں، تو پھر تو 2% کا مسلمان ہے جا. پھر اسلام پوچھ رہا ہے نبی کی شریعت کو تو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے 100% چاہتا ہوں نبی کو، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کے پیالہ لینے کو، نبی پر جینے مرنے کو، نبی کے لیے بہت کچھ دنیا میں کرنے کو، ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا میرے نبی کے خلاف میں کوئی کہے گا. اسلام پوچھ رہا ہے کبھی یہ 5 فٹ کے جسم کو پہلے چیک کر کے دیکھ کہتے ہیں یہ جسم نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ آج سے جو مسلمان تھے پہلے انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا تھا جو آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن معاشرہ ان سے ڈرتا تھا. ہم آج معاشرے سے ڈر رہے ہیں. معاشرہ ان سے ڈرتا تھا، یہ مسلمان ہیں، مسجدوں کو جانے والے ہیں، مسجدوں کے پاس سر جھکانے والے ہیں، ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں، وہ کسی طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کے سامنے کوئی آ جائے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. لہذا سارا معاشرہ ان سے ڈرتا تھا. لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا ہے سارے معاشرے کو دیکھ کر مسلمان ڈر رہا ہے. کیوں؟ کیفیت بدل چکی ہے.